سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना हसीनुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हुस्न जमाल के पैकर दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं
یعنی کوئی شے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ گویا آفتاب آپ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں رواں ہے، اور فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تو دیواریں روشن ہو جاتی اور دانتوں کا نور دھوپ کی کرنوں کی طرح ان پر پڑتا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے شہید اعظم کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارے دوست شفیق مجاہد نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ یہ حضرت صائم چشتی کے بیٹے نے، انہوں نے کہا معظم ہیں، مکرم ہیں، معلم ہیں جہاں بھر کے۔ معظم ہیں، مکرم ہیں، معلم ہیں جہاں بھر کے، پڑھا سارے ہی ولیوں نے مقالہ موسیٰ کاظم کا، اور دیے عرفان کے روشن کیے ہیں موسیٰ کاظم نے، نبی کے عشق کی دولت زمانے میں لٹائی ہے۔ آج ہم اس سلسلۃ النور کے ایک ایسے فرزند کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے نعت میں بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اہل نور کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو قلوب میں بھی اللہ تعالیٰ انوار عطا فرما دیتے ہیں، نگاہوں میں بھی نور آتا ہے، اور آدمی کی فکر میں بھی نورانی کرنیں روشن ہو جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد بار بار اہل بیت اطہار کے تذکارے پاک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اس لیے بار بار تذکارے پاک کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک پہ عمل ہو جائے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو۔ تو وہ اس ارشاد پاک پہ عمل کرتے ہوئے، اور وہ جو ہم نے ان کا دامن تھام کے رکھنا ہے اہل بیت اطہار کا، پھر مصائب و آلام جو ہے ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم، حلم، زہد، تقوی، سخاوت، حکمت و دانش کا بحر بے کراں کیوں نہ ہو، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد پاک اور امام رضا کے والد گرامی، اور پھر انہی کی اولاد سے ہمارے بر صغیر میں جن لوگوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی تھی وہ سارے انہی کی اولاد پاک سے تھے۔ حضرت معین الدین چشتی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور جلال الدین سرخ پوش بخاری، یہ سب انہی کا فیض تھا کہ آج ہم یہاں پہ بے خدا صحراؤں میں بھٹکنے والی سرزمین پہ ہم باخدا لوگ ہو گئے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہمیں جن لوگوں نے آشنا کیا وہ انہی کی اولاد پاک تھی۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی، پرندے بھی ان کو پہچانتے تھے، درندے بھی جنگل کے ان کو پہچانتے تھے، جن کے لیے آسمان سے خانے نعمت اترتے تھے، جو پانی کو اور ریت کو ہاتھ لگا دیں تو وہ شکر بن جائے، وہ حلوہ بن جائے، وہ سویٹ ڈش بن جائے۔ اور پھر تقوی کا یہ عالم تھا کہ لوگ دیکھ کے شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کے سردار وہ حیران ہو جائیں کہ ان کا کتنا اللہ تعالیٰ پہ توکل جو ہے وہ کتنا زیادہ تھا۔ بادشاہ ان سے لرزتے تھے، اور بادشاہ ہمیشہ حکمران اہل حق سے لرزتے ہیں، کیونکہ اہل حق جو ہے ان کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے، اہل معرفت کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے، وہ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، تلوار ہوتی ہے، جب تک وہ طاقت تلوار کی رہتی ہے اس وقت تک لوگوں کو وہ زبردستی گردنیں جھکاتے ہیں، لیکن قلوب ہمیشہ اہل دل کے سامنے جھکتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ مہدی نے کیا سلوک کیا، ہارون رشید نے کیا سلوک کیا، اور کس طرح آپ نے ان کا اس دور میں مقابلہ کیا اور حق کی جو تعلیم وہ دیتے رہے، اور مخلوق خدا سے آپ کی ایک بات صرف ناظرین کرام میں نے بہت دلچسپ بتانی۔ آپ بہت چھوٹی عمر کے تھے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے والد گرامی کی خدمت میں ان کے گھر گئے۔ جب گئے تو امام صاحب آرام فرما رہے تھے، امام جعفر صادق، اور یہ بچہ باہر کھیل رہا تھا۔ تو دیکھتے ہی امام اعظم و حنیفہ کو انہوں نے ان کو کہا کہ نعمان کیا حال ہے تمہارا، السلام علیکم نعمان۔ تو امام اعظم بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ تو بچہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا آپ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کہا قرآن شریف کی وہ آیت نہیں آپ کو یاد
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تمہارے اس پیشانی سے جو وہ نشانی ہے قرآن نے بتائی ہے، وہ نور دیکھ کے میں نے پہچان لیا کہ تم نعمان بن ثابت ہو۔ اور یہ بچپن میں ان کی کرامات اور اہل بیت اطہار کے لیے کرامات میرے نقطہ نگاہ سے یہ کھلونے ہیں۔ کرامات ان کی زندگی کرامت ہوتی ہے، ان کا ہر سانس کا لمحہ کرامت ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب نوری صاحب سے۔ جی نوری صاحب، باب الحوائج اور ساری دنیا مرد سالک ہے، یہ تو کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ غیر صاحب، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت مبارکہ کے حوالے سے میں محی الدین ابن عربی، شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، شیخ اکبر، انہوں نے جو خراج عقیدت ان کو پیش کیا ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ شرح حقاق الحق میں وہ لکھتے ہیں کہ کلیم ایمن الامامہ منشأ الشرف والکرامہ مرکز الائمۃ العلویہ اور محور فلک المصطفویہ۔ چار القابات میں نے، انہوں نے تو کافی القابات لکھے ہیں لیکن میں نے چار اس میں سے منتخب کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ یہ جو وادی تھی علوی وادی، ائمہ کی، ائمہ اطہار کی وادی، آپ اس کے کلیم ہیں، آپ اس کے کلیم ہیں۔ دبستان ائمہ کرام کے کلیم، کلیم، یہ ہونا چاہیے ترجمہ، کلیم دبستان ائمہ کرام، یعنی آپ اس کے کلیم ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ شرف و کرامت کا اوریجن ہیں، واہ واہ واہ، ساری عزتیں آپ سے پھوٹتی ہیں۔ واہ، پھر وہ کہتے ہیں چشمہ کرامات، چشمہ کرامات، واہ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ علوی ائمہ کا مرکز و محور ہیں، مرکز و محور ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو مصطفوی مدار ہے آپ اس کا محور ہیں، آپ اس کا محور ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تعالی، آپ کے یہ جو لقب ہے کاظم، میں اس پہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے وارثان جنت، مالکان جنت کی جو ایک خاص صفت بیان کی وہ یہ ہے الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ ٹھیک ہے۔ کاظم یہ لفظ نکلا ہے کظامہ سے۔ لسان العرب لغت کی سب سے معتبر کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کظامہ ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کے پہلو میں ایک اور کنواں کھودا جائے، یعنی بئر الی جنبہا بئر بینہما مجرا، جن کے درمیان میں ایک نالی بنا دی جائے اور وہ دونوں کنویں آپس میں جوڑ دیے جائیں، مرج البحرین، مرج البحرین۔ اور اس سے یہ ہو کہ ایک کنویں کا پانی اگر کم بھی ہو رہا ہے تو دوسرے کا جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس میں دو کنووں کا پانی آ جاتا ہے۔ سمجھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کظامہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاظم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غصے کو ختم کر دیتے ہیں، بلکہ وہ ان دو کنووں کی طرح غصہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر اس کا مثبت استعمال کیا جائے۔
انہوں نے کہا امام کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے رب کر کی عطا کردہ اس نعمت کو منفی استعمال کرنے کی بجائے وہ درمیان میں جو ڈرین بنی تھی اس سے نکال کے اس کا مثبت استعمال کیا. اور وہ مثبت استعمال یہ تھا کہ انہوں نے مخلوق خدا کی بھلائی کی خاطر اپنی یہ جو قوت اور طاقت تھی اور نفس کے خلاف جہاد کی خاطر انہوں نے اس اپنی قوت و طاقت کو استعمال کیا. امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت مبارکہ کا یہ پہلو جو خاص طور پہ ان کی کرامات کے باب میں بڑا معروف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سب سے جو چھوٹی عطا ہوتی تھی کسی کو نوازنے کے لیے وہ 100 دینار کی تھیلی ہوتی تھی. 100 دینار. آپ کے پاس جتنے بھی ہدایہ آتے تھے یا جتنی بھی آپ کی وہ زندگی بھر کی 100 کی تھیلیاں بنا 100 کی 200 کی 300 کی 400 کی آپ تھیلیاں بناتے تھے. ایک شخص جس کی آپ کے خلاف بہت زیادہ عداوت تھی کسی نے بتایا کہ وہ ہر لمحے آپ کی مخالفت کرتا رہتا ہے. آپ نے کہا کہ اچھا ایک دن آپ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا رہتا ہے, یہ ہمیشہ سے, بلکہ یہ پہچان ہوتی ہے, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ پہچان ہوتی ہے. جس کا مخالف کوئی نہیں ہوتا وہ تو اس کے حق ہونے پہ ہی معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے. روشنی تباہ تو برمن بلا شدی. بے شک ایسے ہی ہے. آپ اپنے اس سب سے بڑے مخالف کے پاس اس کے باغ میں داخل ہوئے اور اس نے دور سے ہی دیکھتے ہوئے غصے کے عالم میں, نفرت کے عالم میں کہا ہے کہ میرے یہ باغ کو خراب نہ کریں, آپ وہیں پہ رکیں اپنی سواری کو. آپ سواری کو دوڑاتے ہوئے اس کے پاس جا کے اترتے ہیں اور پاس اتر کے آپ اس سے پوچھتے ہیں کم غرمتا فی زرع کا ہاذا, تو نے اپنے اس باغ میں یہ جو تو نے کہا ہے کہ یہ میری سواری کے چلنے سے خراب ہوا ہے, اس میں کتنا تم نے خرچہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے 100 دینار اس کے اوپر لگا دیے تھے. اچھا کم ترجو, یہ جو تو نے خرچہ کیا تھا اس میں سے تجھے امید کتنی ہے کمانے کی؟ اس نے کہا میں غیب تو نہیں جانتا لیکن مجھے کچھ اندازہ ہے کہ کوئی 200 دینار میں نے اس سے کما لینے تھے. آپ نے اپنی پاکٹ سے 300 درہم نکالے اور وہ اس کو دے کے کہا یہ لو اور تمہاری زراعت میں اللہ اور برکت ڈال دے گا. اب وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں انگشت بدندہ حیرت میں گڑ گیا کہ میں جس کے معاملے میں اس طرح کا رویہ رکھتا تھا اس کا رویہ میرے بارے میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سب سے بڑا آپ کا جو تھا وہ عقیدت مند بن گیا. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو سبحان دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. یہ ان کی اولاد پاک یہ ان کی اولاد پاک ہے. اور یہ اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو متشکل دیکھنا ہو تو یہ ہے لوگ. یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ پیکران عشق و محبت ہے اور یہ پیکران ایثار ہے. بلایا تھا نسل نوری. غازی صاحب بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے فیضان کے جتنے بھی چشمے پھوٹے ان کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک. ایک تو آپ کا علم و ہدایت کا فیضان تھا. ٹھیک. ایک آپ کے ہاں سے پھوٹا ولایت کا فیضان. ٹھیک. تیسرا آپ کے ہاں سے پھوٹا آپ کے جسد مبارک کے تسلسل سے جسمانی فیضان. واہ واہ واہ. میرے ذہن میں تھا کہ اگر آپ نے یہ نہ کہا تو میں نے آپ کی پکڑ کرنی ہے. یہ جو فیض کے 3 چشمے تھے, وجود مصطفیٰ, وجود مصطفیٰ کا فیضان, علم کا فیضان سب کو ملا, ولایت عامہ بھی سب کو ملی. بے شک. ولایت خاصہ چونکہ خاص تھی طہارت کاملہ کے ساتھ, واہ, اور طہارت کاملہ ظاہری بھی اور باطنی بھی. اس طہارت کاملہ کے مظہر اتم ہیں سادات کرام, اور اس کا پہلا مظہر اتم ہے ائمہ اہل بیت. ٹھیک. ماشاءاللہ. یہی وجہ تو تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دو چیزیں کر کے بیان کی. ٹھیک. میری قرآن کی اور میری سنت کو لازم پکڑنا. دوسری جگہ فرمایا قرآن اور میری اطرت کو لازمی پکڑنا. اور یہ حوض کوثر تک, میرے ساتھ پاس آئیں گے, میرے پاس اور یہ اکٹھے آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کو اور اطرت کو کٹھے بیان کیا, برابر کر کے. سبحان اللہ. چونکہ سنت آپ کا عمل تھا, اطرت آپ کے پیکر کا مظہر تھی. تو یہی وجہ تھی کہ جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے یہاں علم, معرفت, کرامت
اور عزت کی ساری چیزیں پیش نظر رہتی ہیں۔ اچھا غازی صاحب، یہاں بعض لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید جو اہل بیت اعظام کے جو عقیدت مند ہیں وہ ان کے بارے میں شاید یہ تبصرے یا تاثرات دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اسلامی ہسٹری کے وہ لوگ جن کو ہم بعض اوقات تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ تصوف سے الگ دنیا کے ہیں لیکن وہ تصوف کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں، امام ذہبی ان کے بارے میں لکھتے ہیں خود، کانا صالحاً عابداً جواداً حلیماً کبیر القدر، یعنی آپ بہت بڑے عالم تھے، بڑے عبادت گزار تھے، سخی تھے، حلیم تھے اور عظیم المرتبت ہستی تھے۔ واہ، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کانا کثیر العبادت والمروت، آہا، تو آپ عبادت اور مروت کا شاہکار تھے۔ واہ واہ واہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کے دبستان سے تعلق رکھنے والے لوگ، صحیح، وہ ان کے بارے میں یہ تاثرات اور ان کو صادق و امین اور ان کو سکا۔ اچھا یہاں غازی صاحب اگر تبرکاً آپ کی جو حدیث مبارکہ حدیث کا ذخیرے میں سے جو نقل ہوئی ہے تو وہ میں سنوں تو اس میں بھی دیکھیں کیا رنگ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء قبل طعام ینفی الفقر، یعنی کھانے سے پہلے اگر وضو کر لیا جائے تو یہ فقر کو ختم کرتا ہے۔ وبعدہ ینفی الغم، اگر کھانے کے بعد وضو کیا جائے تو پریشانیاں دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وَيُصِحُ الْبَصَرَ، اور آنکھوں کی بینائی کو صحیح کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے اقوال کیوں بیان کیے؟ کیونکہ ان لوگوں کو طہارت کے ساتھ جو مناسبت حاصل ہے تو آپ کو وضو سے جو رغبت تھی، اور حضرت شقیق بلخی نے جو آپ کی نماز کا منظر پیش کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نماز کیسے پڑھتے تھے، ان کا تفصیلی واقعہ جیسے بیان کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب میری ملاقات ہوئی تو میرا نام لے کر مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ میرا ظاہری حلیہ دیکھ کر اور لوگوں سے الگ دیکھ کر بدگمانی جو کی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر وہ بڑے حیران ہوئے، بھئی یہ تو ولی کامل بیٹھے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے جب ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو غازی صاحب نماز اصل میں جس کو معراج دین کہا گیا ہے، اگر کوئی صحیح معنی میں الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج، اگر کوئی صحیح معنی میں نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ ائمہ اہل بیت کا فرد ہی پڑھ سکتا ہے۔ واہ جی، وہ ان کی نماز تو پھر وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ان کا سجدہ جو ہوتا ہے وہ تو دیدار الہی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا جی آپ اللہ کو دیکھ کے آپ عبادت کر دیں، آپ نے کہا میں اس اللہ کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو دیکھتا نہ ہوں، تو دل کی آنکھوں سے ہر لمحہ ان کو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ جو سر نے بات جہاں چھوڑی اسی کو یہاں سے آگے لیتا ہوں جی، کہ محدثین، بڑے بڑے کبار علماء اور بڑے درجے کے لوگ آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، اور اس تعریف کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ امام ابن ابی حاتم، یہ ائمہ اہل سنت ہیں، انہوں نے کہا ہوا ثقۃ صدوق امام من ائمۃ المسلمین، حدیث کی روایت میں ثقہ ہیں، صدوق ہیں اور مسلمانوں کے اماموں میں سے امام ہیں۔ امام ذہبی کا سیر و اعلام کے الفاظ جو سر نے پڑھے، ایک اور مقام پر لکھتے ہیں ہوا اجل و اشرف آل جعفر الصادق، واہ واہ، امام جعفر صادق کی اولاد میں اجل اور اشرف ہیں، بڑے مقام والے، اور فرماتے ہیں وہو الامام القدوہ السید، امام ہیں، قدوہ ہیں جن کا راہ پکڑا جائے اور سردار ہیں، اور فرماتے ہیں وہو من اجود الحکماء، واہ واہ، بڑے واہ، اجود اور سخی حکیم، سخی، اور فرماتے ہیں ومن حکمت و دانش کا سمندر ہے اور سخاوت کا، کیا بات ہے، وَمِنَ الْعِبَادِ الْأَتْقِيَا، اور اللہ کے متقی بندوں میں سے، اور فرماتے امام زرکلی نے الاعلام میں ان کے بارے میں فرمایا، وہ کہتے ہیں اِنَّهُ مِنْ أَعْبُدِ أَهْلِ زَمَانِهِ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار تھے، وَأَحَدُ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ الْأَجْوَدِ، اور بڑے بڑے علماء میں سے ایک تھے۔ اب سوال یہ ہے غازی صاحب قبلہ، جب ہم ان کے اتنے بڑے محدثین اتنی تعریف کر رہے ہیں، پھر روایت حدیث میں ان کی احادیث کی تعداد کم کیوں ہے؟
یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اہل سنت کے افراد کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے، اور ہر فرد کو یہ بات سمجھنی چاہیے. مثال دیتا ہوں، اگر سیاہ ستہ ساری ان کے بعد مرتب ہوئی ہے تو سیاہ ستہ میں امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، یہ ان کی روایات کیوں نہیں لائے؟ وجہ اس کی بنیادی جو آپ نے بیان کی، حکمران ان سے خائف تھے، حکمران ان سے ڈرتے تھے، ان کے دلوں میں. اور بعض اوقات تو حالات یہ تھا، یہ سارے کے سارے افراد، اگر آپ امام ابن خلکان کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں آپ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کچھ 50 سے اوپر کچھ سال، جیسے آپ کے والد کے، جیسے آپ کے دادا کے، جیسے آپ کے دادا کے والد کے، اور جیسے آپ کے دادا کے دادا کے. امام حسین علیہ السلام سے لے کر آپ تک اگر آپ ان کی عمریں دیکھیں 50 سال سے اوپر عمر نہیں ہوتی. ہر ایک کو شہید کر دیا گیا، کسی کو کس بہانے، کسی کو کس طریقے، کسی کو کس طریقے. وہ مخالفت تھی کہ محدثین نے سوچا اگر ان کے ناموں سے روایت کی گئی تو وہ روایات کو روک دیا جائے گا، علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی نظروں سے محو کر دیا جائے گا. اور ان سے حکمرانوں کے ڈرنے کی وجہ بھی مجھے سمجھ آئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامتی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جی پروفیسر صاحب، دلچسپ نہیں لگ رہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غیر صاحب، میں یہاں پہ امام ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ تعالیٰ سوائق المحرقہ میں انہوں نے جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، میں اس کا سہارا لے کے بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے انٹرو میں اس کا اشارہ بھی کیا، لیکن میں وہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ کان معروفاً عند اہل العراق، کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تعالیٰ اہل عراق کے ہاں معروف تھے. کس نام سے؟ باب و قضاء الحوائج عند اللہ. یعنی لوگ کہتے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ سے اپنی حاجتیں پوری کرنی ہوں تو اس کا دروازہ امام موسیٰ کاظم کی ذات ہے. یہ ہے وہ دربار، یہ ہے وہ بارگاہ. رجل صالح، رجل صالح، عبد صالح، امین، صادق، کیا کیا ان کو کہتے جائیں، کہتے جائیں، لفظ ختم ہو جائیں گے. اچھا، یہاں پر میں اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ آج اصل میں مادیت کے دور میں ہم بستے ہیں اور ہماری تمام تر توجہات اسباب کی طرف ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تبھی تو تباہی آ رہی ہے. تبھی تباہی آ رہی ہے. ہم اینٹی ڈاٹ جو ہیں وہ کہیں اور تلاش کرنے کے چکر میں ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ کہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان نفوس قدسیہ کو کس مقام پہ فائز کیا ہے. امام شافعی جیسا بندہ رحمہ اللہ تعالی، اب وہ علم کے باب میں اتھارٹی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں قبر موسیٰ القاظم تریاکم مجرب. اللہ، وہ کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم کا مزار اقدس جو ہے، ان کی قبر انور جو ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاک مجرب ہے. ان کا میں نے کتنی بار اس کا تجربہ کیا ہوا ہے. پھر امام ابن حبان، پھر روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ جوڑیں اس کے ساتھ کہ پھر اللہ کے گھر، مساجد، دار الشفا، یہ چیزیں جو ہیں یہاں سے اصل میں وہ ہمیں اسباب کا جو اینٹی ڈاٹ ہے وہ تو بازاروں سے ملے گا، لیکن مسبب الاسباب کا اینٹی ڈاٹ جو ہے وہ یہاں سے ملے گا، وہ ان بارگاہوں سے ملے گا. امام ابن حبان جیسا بندہ اپنی کتاب الثقات میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا جربتہ مراراً، ایک دفعہ نہیں، میں نے زندگی میں بار بار تجربہ کیا
کہ میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی تھی میں امام علی رضا کے مزار اقدس پہ حاضر ہوتا, وہاں پہ جا کے دعا مانگتا, اللہ وہیں کھڑے میری اس مشکل کو دور فرما دیتا تھا. سبحان اللہ. اس حد تک اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا ہوا تھا. مجھے یہاں پر حضرت عیسیٰ بن محمد, امام رضا کو جواد اعظم بھی لوگ کہتے ہیں, جواد اعظم بھی کہتے تھے, بڑے سخی, ابھی بھی ان کے مزار پہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سخاوت کا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو حکومت ہے نا ایران کی, یہ اس کی مقروض رہتی ہے. ایسے ہی ہے. امام رضا کے مزار کی وہاں سے پیسے لیتے ہیں ایران کی حکومت کے, جب خزانے میں کمی آ جاتی ہے. اور وہاں پہ آپ رات کے 2-2:30 بجے بھی چلے جائیں تو شاخ کا ایک سمندر ہوتا ہے وہاں پہ. وہاں آج بھی اللہ رب العالمین نے ان کی اتنا بڑا حرم ہے, اتنا بڑا حرم ہے, اور اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہاں پر وہ مجھے امام عیسیٰ بن محمد یاد آ رہے ہیں, ایک 90 سال کا جوانیہ کے علاقے کا بوڑھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے, میرا چھوٹا سا ایک باغ تھا, اس کے اندر میں نے یہ جو تربوز ہوتے ہیں یہ کاشت کیے, کھیرے کاشت کیے, اس طرح یہ جو کدو شریف ہوتا ہے اس کی کاشت کی. تو ایک دفعہ اچانک جو یہ ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے, وہ ہو گیا, بہت ہیوی قسم کا حملہ ہوا, جس سے وہ میرا پورا کھیت جو تھا وہ اجڑ گیا, پورا فارم ہاؤس. وبا ہے نا, وہ بھی وبا ایک, ٹڈی دل کا حملہ بھی ایک وبا ہے, یہ کرونا وائرس کی بہن ہے. میں یہ بتانے لگا ہوں کہ تریاق مجرب کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں صبح اپنے اس فارم ہاؤس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں پریشان پشیمان کہ میرا تو کل سرمایہ یہی تھا, ساری پونجی یہی تھی. تو اچانک میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے. میری جیسے ہی نظر پڑی میں نے فوراً کہا یا مبارک. وہی نام جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ معبد نے استعمال کیا تھا, یا مبارک, اے برکتیں بانٹنے والے. یہ میرے باغ کا دیکھیے فارم ہاؤس کا کیا حال ہو گیا ہے, آپ براہ کرم اس کے اندر داخل ہو کے برکت کی دعا فرما دیجئے. کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ اس کے اندر داخل ہوئے, اور آپ نے فرمایا دعا سے پہلے میں تمہیں اپنے نانا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمسکوا ببقایا المصائب, کہ جب کوئی اس طرح کی مصیبت آ جائے تو پریشان نہیں ہو جانا, جو کچھ بچ جائے اس پہ محنت کرو, اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاؤ, اللہ اسی میں سے تمہارا وہ نقصان بھی پورا کر دے گا. تو تم نے ہمت نہیں ہارنی. یہ حدیث پاک سنا کے تو آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی. وہ حضرت عیسیٰ بن محمد کہتے ہیں وہ جو میں نے اس پورے سارے کھیت پر اور ساری فصل پہ جتنا خرچہ کیا تھا, اللہ رب العالمین نے مجھے اس کی تباہی کے باوجود اس میں سے اس دعا کی برکت سے 10 گنا زیادہ نفع عطا فرمایا, 10 گنا زیادہ نفع عطا فرمایا. تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں ان اہل اللہ کی, ان میں وہ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے نا, کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس کو میں اپنا دوست اور محبوب بنا لیتا ہوں, لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, مجھے جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. ہاں جی جامی صاحب, اس وقت ضرورت ہے پاکستان میں بھی مستجاب الدعوات لوگ ہم تلاش کریں, ان کو اکٹھا کریں, ان سے دعائیں کروائیں. اور ہمیں اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے, اس کو شکست دے دیں گے, ہم اس سے جنگ کریں گے. اس سے نہیں, اللہ کی پناہ مانگیں, اللہ کی حفاظت مانگیں اور توبہ کریں, اپنے استغفار کریں اپنے گناہوں سے. اصل یہ موقع ہے, اور دعائیں کروائیں لوگوں سے, اہل اللہ سے, اور مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کھول دیں. یہ شفا کے مراکز ہیں. مدینہ منورہ میں وبا نہیں داخل ہو سکتی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جی غازی صاحب, خوبصورت آپ نے فرمایا کہ بنیادی طور پر اس وقت تو اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے ہاں مرض یہ ہے کہ ہم نے توبہ کو ایک سادہ مفہوم میں لیا ہوا ہے کہ وہ زبان سے کہہ دیا, اس کے پیچھے وہ جذبہ, وہ نیت کار فرمانی ہوتی. ورنہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, اس کے تحت جو 3 باتیں لکھی گئی. ایک تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کر لیتا ہے, ایک تو توبہ کی سزا اس سے اٹھائی جاتی ہے, دوسرا گناہوں کی وجہ سے جو بدبختی اور نحوست آتی ہے اور خدا کی گرفت آتی ہے وہ بھی اس سے ہٹا دی جاتی ہے. تو یہ جو خدا کی طرف سے ہماری بد اعمالیوں کے نتیجے میں جو گرفت آئی ہے, تو ایک تو اجتماعی توبہ بھی خلوص دل کے ساتھ, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل بات وہ ہے, اصل بات.
دوسرا یہ ہے کہ پھر ان مراکز پر جا کر توبہ کی جائے جہاں توبہ کی قبولیت کی گارنٹی خود اللہ نے دی ہے، واہ واہ تو پھر اس توبہ کی قبولیت کا کیا رنگ ہوگا؟ واہ، جب تم گناہ کر لو تو کہاں وَلَوْ ہو؟ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ۔ اصل تو اجتماعی توبہ وہاں جا کے کرنی تھی، کعبہ کے اندر مسجد 15 نبوی مقامات میں۔ بیان کیے ہیں بالکل ٹھیک۔ محدثین نے جہاں پہ توبہ قبول ہوتی توبہ ہے، کی قبول۔ 15 مقامات۔ تو ان توبہ کی قبولیت کی جگہوں پر اگر لوگ جائیں اور وہاں توبہ کریں اور خلوص دل سے کریں تو یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ جا کے کھڑے ہو جائیں، جو باب السلام سے داخل ہو، مواجہ شیپ پہ جا کے کہیں یا رسول اللہ، میں تو یہی پڑھتا تھا اس دفعہ کہ یا رسول اللہ میرا تو کائنات میں کوئی نہیں تیرے سوا، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا۔ وہاں ادھر ہی جا کے کہیں جناب ہمیں معافی لے دے، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ معافی لے دے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ دوسرا غازی صاحب جہاں خود قرآن کے ہائے فرمان ہے فَاتَّقُوا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ صحیح معنی میں متقی بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ واہ واہ، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق اور کشادگی ملے گی جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو ہم نے توبہ کرنی ہے، دوسرا جو توبہ پر ہیں ان کو استقامت پر چل کر تقوی کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنا ہے تاکہ وہ مشکلات دور ہوں اور کشادگی پیدا ہو۔ یہی سبق ہے باب الحوائج جو ہے، ان کے اسباق یہی تو ہے۔ حضرت امام جعفر اتنے بڑے اور اس طرح روتے تھے، تو یہی وجہ شفیق بلخی کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا کہ اتنا رو رہا ہے یہ نوجوان، اس طرح آہوزاریاں کر رہا ہے اور کعبۃ اللہ میں جا کے اس طرح رو رہا ہے۔ تو وہ ہستیاں جو تھی وہ استغفار کرتی تھی اور ہم جو ہے وہ ڈٹے ہوئے، یہ توبہ کا مقام ہے۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ اور بھی ہو جائے، تو جب ہارون الرشید نے ان کو گرفتار کر لیا تو ذرا اس ماحول کو نارمل کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ کے 2 شاگردوں کو بھیجا، امام ابو یوسف اور امام محمد کو، کہ ذرا ان سے کوئی علمی گفتگو کریں۔ تو یہ آپ کے پاس جب علمی گفتگو کرنے کے لیے گئے تو ان کے ذہن میں تھا کہ قرآن و حدیث کی کچھ آیات پر ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ اس دوران وہ جو جیل کا خادم تھا وہ آپ سے اجازت لے کر جانے لگا، جی مجھے اجازت دیں، تو کل پرسوں میں نے آنا ہے، تو کوئی ضرورت آپ کی ہو تو میں کوئی چیزیں لیتا ہوں۔ تو آپ نے اس کے جانے کے بعد ان دونوں کو کہا کہ اس بندے نے رات فوت ہو جانا ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری کیا حاجت ہے۔ تو امام ابو یوسف اور امام محمد ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے کہ جن کی نگاہ بصیرت اور نگاہ فراست یہاں تک جاتی ہے، اتقوا فراست المومن، لوح محفوظ پہ نگاہ ہے، تو وہ تو پھر دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے کون سی علمی بحثیں کرنی ہے یا گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد دونوں اجازت لے کر واپس آ گئے، تو بتقاض بشریت ذرا معلوم کرایا گیا تو واقعی پتہ چلا کہ بندہ رات پہنچا اور نصف رات کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔ تو یہ ان کی نظر، یہ ان کی بصیرت۔ غازی صاحب جن کے سامنے قرآن اپنی تہیں کھول دے، قرآن اپنا باطن کھول دے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے ظاہر کو تو آپ وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن قرآن کے باطن اور حقیقت کو آپ طہارت باطنی اور کاملہ کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ طہارت کاملہ اور باطنیہ یہاں اخیر درجے میں ہے۔ ٹھیک اس لیے قرآن۔ آخری بات وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو راہب سے سوال و جواب ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیسے کہا کہ مجھ سے جو مرضی ہے سوال کرو، میں تمام سوالوں کے جواب دوں گا، سلونی اما شئتم۔ تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو فیضان کے بڑے ہمیں چشم نصیب ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو غسل مبارک دیے جانے کے بعد آپ کی آنکھوں مبارک پر جو پانی کے قطرے رہ گئے تھے اور آپ کی ناف مبارک پر وہ جس دن میں نے چوسے، اس دن ایسا انشراح تام ملا کہ اول و آخر کے تمام علوم منکشف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. یہ دماغی کمزوری کا علاج ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبزیوں میں سے بہترین سبزی کدو ہے، اسے کھایا کرو، اس کے کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے زراعت نرم زمین میں ہوتی ہے نہ کہ سخت زمین میں، اسی طرح علم و حکمت متواضع انسان کے دل میں پروان چڑھتے ہیں نہ کہ متکبر اور جبار کے دل میں. جی قاری صاحب. جہاں بھر میں ہوا شوہرا امام موسیٰ کاظم کا ہے رستہ خلد کا رستہ امام موسیٰ کاظم کا ہے رکھا تخت شاہی کو بھی جس نے اپنی ٹھوکر میں ہے رکھا تخت شاہی کو بھی جس نے اپنی ٹھوکر میں نہیں ثانی نہیں ثانی نہیں ثانی کوئی دیکھا امام موسیٰ کاظم کا ہے رستہ خلد کا رستہ امام موسیٰ کاظم کا علوم ظاہری و باطنی میں آپ یکتا تھے علوم ظاہری و باطنی میں آپ یکتا تھے ہے سکہ آج بھی چلتا امام موسیٰ کاظم کا ہے رستہ خلد کا رستہ امام موسیٰ کاظم کا خدا نے ان کو بخشی تھی سعادت بھی کرامت بھی خدا نے ان کو بخشی تھی سعادت بھی کرامت بھی جہاں
ساجد جہاں ساجد ہوا منگتا امام موسیٰ کاظم کا ہے رستہ خلد کا رستہ امام موسیٰ کاظم کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم